الفاتحہ کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ مومنہ بی بی کی روح کو ہدیہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن رب العالمین بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد علیہ السلام صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ الدائم علی غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال سید الکونین الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا له الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان۔ صلوات بر محمد وآل عزیزان محترم، مرحومہ مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے ختم شریف کا یہ پروگرام، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہی انسان کو چلنا چاہیے۔ نثار صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم اول و آخر مسلمان ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ چند لفظ کہنے میں نے ایک مختصر سا میسج جو ہے وہ دینا ہے تاکہ سب کے لیے ہو، سب مستفید ہوں۔ کیا ضرورت ہے اس ختم شریف کی؟ کیا ضرورت ہے اس ذکر پاک کی؟ ہم اتنی ٹھنڈک کے اندر سارے لوگ اپنے گرم بستروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان سے بسترے چھڑوائے، یہاں لا کے سڑک پر جو انہیں بٹھا دیا۔ آپ نے بڑا خوبصورت کلام سنایا، میرا دل بڑا خوش ہوا ہے، تسکین ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں ایک طالب علم کے طور پر چند لفظ میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ وقار بھائی، کیوں مومنہ بی بی تھی چلی گئی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو بندہ آل محمد کی محبت لے کے دنیا سے اٹھ جائے وہ بخشا ہوا جاتا ہے۔ اس کی بخشش کی سند خود سید الانبیاء نے عطا فرمائی ہے۔ شرط کیا ہے؟ حالت ایمان میں جائے۔ شرط کیا ہے؟ محمد و آل محمد کو اپنا آقا و مولا مانتا ہو، ان کا حکم مانتا ہو، ان کی آواز پر لبیک کہتا ہو۔ تو یہ حالت اگر لے کے بندہ چلا جائے تو ہوتا کیا ہے؟ ماتا مغفورا لہ، وہ بندہ بخشا ہوا جاتا ہے۔
تو جب وہ بخشا ہوا چلا گیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس ٹھنڈ کے اندر یہاں بیٹھ کے ہم یہ ذکر کریں؟ یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ میرے پاک رسول نے فرمایا تھا، لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام کتاب اللہ ہے، دوسری کا نام میری عطرت، میرے اہل بیت۔ اور لفظ شروع کیا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری عطرت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے، ان کو تھام کے رکھو گے، ان کی آواز پر لبیک کہتے رہو گے، میں محمد مصطفیٰ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ یہ ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ گمراہی سے نجات ملے۔ گمراہی سے نجات کیسے ملتی ہے؟ ایک قرآن پاک پڑھنے سے، دوسرا وارث قرآن کا ذکر کرنے سے۔ میرے بھائی نے سورہ الرحمن کی آیت پڑھی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے دو لفظ میں بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی رکھوں تاکہ اس ذریعے سے ہم منزل نجات تک پہنچ سکیں۔ ایک طرف قرآن ہے جس کی آیات نور ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے کہ عرصہ محشر برپا ہوگا، اس وقیل لقاری القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، او صاحب ایمان قرآن پڑھنے والے، اقرا ورقا، ارے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا۔ جنت کے درجات کتنے ہیں؟ جتنی قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات جتنی ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں۔ کہا کیا جائے گا؟ اے قرآن پڑھنے والے مومن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کا درجہ چڑھتا جا۔ اب کتنا قرآن پڑھے گا؟ ایک قرآن میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن پڑھنے کا انداز اور ہے، لیکن اقبال رحمہ ان سے ان کے بابا کہہ رہے تھے، اقبال تیرے اندر کچھ صلاحیتیں میں ایسی محسوس کرتا ہوں، میں تجھ سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کیا بات کی؟ کہا اقبال قرآن ایسے نہ پڑھ جیسے عام قاری پڑھتے ہیں۔ پھر کیسے پڑھوں؟ کہا قرآن اس طرح پڑھ گویا ابھی قرآن اتر رہا ہے تیرے اوپر۔ جی تیرے متعلق ہے قرآن، تجھے ہدایت دے رہا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت تیرے متعلق ہے، تجھے پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جانا چاہتی ہے۔ لہذا رٹے والا قرآن نہ پڑھ، فہم والا قرآن پڑھ، شعور کے ساتھ پڑھ، قرآن سے ہدایت لے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ایسا ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دستک ہر ذہن پہ دیتی ہے، جگاتی ہر ذہن کو ہے، لیکن قبول کون کرتا ہے؟ جس کا دل پکیزہ ہو جاتا ہے۔ دل پکیزہ ہوگا، دل پکیزہ ہوگا، ہدایت کا نور آ جائے گا۔ دل کے اندر پکیزگی نہیں ہے تو پھر نبی پاک خود ڈائریکٹ بھی قرآن پڑھتے رہیں تو بھی اثر نہیں ہوتا۔ میں شاہد پیش کر دیتا ہوں، جب قرآن آیا ہے، جس قلب اطہر پر قرآن آیا ہے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن پہنچاؤ، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لوگوں تک آواز پہنچاؤ، تو کیا انہوں نے پہنچایا یا نہیں؟ جس طرح نبی پاک نے قرآن پڑھا ہے ایسے کائنات میں کون پڑھے گا؟ نبی پاک پڑھتے تھے، لیکن اثر کیا تھا؟ بھئی یہی قرآن سلمان پر پڑھا گیا۔ سلمان کہاں سے آیا تھا؟ فارس سے۔ سلمان کس منزل پر پہنچا؟ وہ دل کی پکیزگی اور طہارت بولی کے مقام سلمان کیا ہے؟ یہی قرآن تھا جو ابو لہب کے ذہن پہ بھی دستک دے رہا تھا، ابو جہل کے ذہن پہ بھی دستک دے رہا تھا، ابو سفیان کے ذہن پہ بھی دستک دے رہا تھا۔ جگاتا تو سب کو ہے یہ قرآن، لیکن کون ہے جو اس قرآن سے نور لے جائے گا اور کون ہے جس کی دشمنی میں اور اضافہ ہو جائے گا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی پاک تو اپنا فریضہ ادا کر رہے تھے، ایک ایک ذہن کو جگا رہے تھے، بیدار کر رہے تھے۔ ماحول ایسے تو نہیں تھا جیسے یہ درس ہے یا مجلس ہے، یہ سلسلہ جو لوگ بیٹھے ہوں بڑے اطمینان سے سن رہے ہیں، نہیں، نبی پاک محنت کرتے تھے، گلی بازار کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، ان کے ذہنوں میں ایک بات اتار رہے ہوتے تھے، اور اپنے خاندان کا ایک بزرگ، ایک بڑا، وہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ جیسا، ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ درس قرآن ہو رہا ہے نا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا کوئی بندہ درمیان سے اٹھے نا، کوئی بچہ ہی اٹھ کے دائیں بائیں یا کان میں آ کے بات کرنے لگے تو بندہ کہتا ہے یار خراب نہ کر، ماحول خراب نہ کر رہا ہے، میری بات کر لینے دے۔ پڑھنے والے کو جو پڑھتے انہیں پتہ ہے کیا ہوتی ہے اس کو کیفیت جو ہے، بندہ کہتا ہے یار بیٹھ جا، کیا کر۔
یار سوچئے، انبیاء کا سردار، سید الکل، سید الرسل، امام الکل، وہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، ماحول بنایا ہوا ہے۔ گھر کا ایک بڑا آتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میری سنو۔ کیا سناتا ہے؟ کہتا ہے کہ یار یہ جو میرا بھتیجا ہے نا، نعوذ باللہ، اس کا ذہنی توازن ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس کی بات نہ سنو۔ اب سوچئے ایک مجلس پڑھنے والا بندہ، اس کا ماحول خراب کیا جائے تو اسے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ نبی کے دل پہ کیا گزرتی تھی اس وقت؟ نبی کے دل پہ کیا گزرتی تھی یار؟ ساری کی ہوئی محنت برباد کر دی۔ کی کس نے؟ اپنے نے۔ چچا ہے، ابو لہب ہے، قرآن نے آواز دی، میرے حبیب تیرے دل کو جو تکلیف پہنچی ہے نا، ہمیں اندازہ ہے، ہم جانتے ہیں تیرے دل کی اس کیفیت کو، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ حبیب تو نے اسے جواب نہیں دینا، تو نے اسے کچھ نہیں کہنا، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ اور آیات آگئی، تبت یدا ابی لہب، ارے ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یار یہ معاشرے کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور یہ ہدایت دینا مقصود ہے۔ ہماری یہ بیٹی جس دنیا سے چلی ہے، چلی گئی، پاک بی بی کی کنیز ہے، یقیناً بی بی نے شفقت کی ہوگی، سید الانبیاء نے رحمت کی ہوگی، اور خصوصی طور پہ مولا کائنات اور ان کی ساری اولاد طاہرین سہارا بنی ہوں گی۔ اس لیے کہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حالت احتضار آتا ہے نا، تو اس وقت معصومین آ جاتے ہیں اس بندے مومن کے سرہانے، اور ایک مرتبہ ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے اٹھ مومن، دیکھ سامنے کون ہے۔ مومن اٹھ کے بیٹھتا ہے، ایک انتہائی نورانی چہرہ، انتہائی خوبصورت، کائنات میں ایسا نور دیکھا ہی نہ تھا۔ دیکھ کے فرشتہ پوچھتا ہے پہچانا انہیں؟ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں پہچانا، میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کو دیکھتا ہے بندہ تب پہچانتا ہے نا، میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ کہا یہ وہی محمد رسول اللہ ہے جن کا تو کلمہ پڑھا کرتا تھا، یہ آج رسول تیرے سرانے خود پہنچ گئے، تو صاحب ایمان ہے۔ صاحب ایمان کی یہ عزت ہے، جب اس کا وقت آتا ہے وہ وارث جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تنہا نہیں چھوڑتا، ابھی اس منظر سے فارغ نہیں ہوتا۔ دوسری جانب کہا اب نگاہ کر دے، بالکل ویسے ہی وہی نور ہے، وہی نورانیت ہے، وہی روشنی ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے پہچانا؟ کہا نہیں میں ان کو بھی نہیں پہچانا۔ کہا یہ وہی علی ولی اللہ ہے، وہ تیرے پہلے امام ہیں جن کے تو نعرے لگایا کرتا تھا، آج تیرے سرہانے آ گئے ہیں، حسن آ گئے، حسین آ گئے، حتیٰ کہ تیرے سرہانے کی طرف خود پاک بی بی صدیقہ کبریٰ تشریف لے آئی ہیں۔ اے کنیز زہرا تو کتنی خوش نصیب ہے، یہ وقت تو سب پہ آنا ہے، لیکن جس کا وقت آئے اگر اس کے وارث سرہانے پہنچ جائیں تو اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ جب موت آئے نا تمہارے وارث ہم سے راضی ہوں، جب موت کا وقت آئے تمہارے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے آئیں، ہمارے مولا ہمارے لیے آئیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آیا کیوں ضروری ہے یہ ختم، کیوں ضروری ہے یہ ذکر اہل بیت، کیوں ضروری ہے یہ محفل۔ بے شک سردی ہے، یہ ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ وارث راضی ہو جائے اور ہماری اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے سرانے پہنچ جائے۔ تو پاس عزیزو حضور نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جانو، ایک اللہ کی کتاب اور ایک عطرت، میری عطرت، میرے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے، میں نبی رحمت ہوں نا، میں ہادی کائنات ہوں نا، میں تمہیں یہ گارنٹی دے رہا ہوں لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد نہ صرف آج کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ گمراہی سے بچنا ہے، یہ دو کام کرنے پڑیں گے، وہ کوئی ہو کسے باشد اس نے دو کام کرے گا تو گمراہی سے بچے گا۔ اگر قرآن چھوڑے گا، وارث قرآن کو چھوڑے گا، پھر کچھ بھی کرتا رہے وہ ہدایت کا رستہ نہیں پا سکتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، لہذا تو شیعہ ہے شیعہ رہ، سنی ہے سنی رہ، جو بھی تیرا مسلک تجھے مبارک، لیکن میں صرف ایک طالب علم کے طور پہ یہ کہتا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، نبی پر جو کتاب آئی ہے اس کے پیغام کو سن، نبی نے جن کی عزت و توقیر کر کے سکھائی ہے ان کی عزت و توقیر کرنا سیکھ جا۔ اگر یہ دو کام کر جائے گا، گارنٹی دے رہا ہوں کہ نبی نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بس ہدایت کا نور لینے کے لیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا میسج قرآن کا ملے، اور پھر ایک جملہ جو ہے بیوی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ وارث قرآن کا ذکر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔
ارشاد ہوتا ہے الف لام میم صاد. الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں. بہت ساری صورتوں کے اول میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں. اس کے لیے حکم ہے کہ ان کو قطع قطع کر کے پڑھا جائے, الگ الگ پڑھا جائے. الف لام میم صاد یہ 4 لفظ ہیں, چاروں الگ الگ پڑھے جائیں. اب کیا ہے اس کا معنی, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک رمز ہے, ایک رمز ہے. یا وہ جانتا ہے جس نے قلب اطہر رسول پہ سے اتارا ہے, یا وہ جانتا ہے جس کے قلب میں یہ قرآن اترا ہے. اس نے خطاب کی ہے نا, اس نے بات کی ہے. تو یہاں معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں ایک جملہ دیا گیا ہے, کہتے ہیں الف لام میم صاد سے مراد اللہ رب العزت کے اسماء حسنی ہیں. الف سے اللہ, لام سے الف سے اللہ, انا, انا یعنی وہی خدا خود کہتے ہیں انا میں, اور لام سے اللہ. پھر فرمایا کہ میم سے مقتدر اور صاد سے صادق. جملہ کیا لکھا ہے؟ جملہ یہ لکھا ہے کہ انا اللہ المقتدر الصادق, مجھے قسم ہے اپنی جو میں اللہ ہوں, مقتدر ہوں, پوری کائنات میں میرا اقتدار ہے, اور صادق میں سچا ہوں, کائنات کی کل سچائیاں میرے قدموں میں آ کے جھکتی. قسم اٹھا کے کہتا کیا ہے؟ میری بات پہ بڑا غور کرنا, وقت نہیں ہے کہ زیادہ تفصیلات کی جائیں, لیکن میں ایک مقصد کے لیے یہ بات آیا ہوں. میں اللہ مقتدر, کائنات کا قادر, قدیر اور صادق, سچا اللہ, میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہے کتاب, قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کتاب ہے, انزل الیک, حبیب جو تیری طرف بھیجی گئی ہے. فلا تکن فی صدرک حرج منہ, میرے حبیب اس کتاب کے اندر آنے والے پیغام سے دل تنگ نہ ہونا. یہ کیوں کہا؟ حضور کو دل تنگ ہو رہے تھے. میری بات پہ بڑا غور کرنا. حبیب دل تنگ نہ ہونا, پریشان نہ ہونا. کیوں؟ جس ماحول میں یہ قرآن آیا تھا نا, وہ ماحول کافروں کا تھا, وہ ماحول مشرکوں کا تھا, وہ ماحول بت پرستوں کا تھا. وہاں بات سننے والا کوئی نہ تھا, سارے گلا دبانے والے تھے, ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. لہذا کہا حبیب یہ نہیں مانیں گے, مجھے پتہ ہے نہیں مانتے, لیکن حبیب جو کتاب میں نے اتاری ہے نا, اس کا اتارنے والا میں ہوں, ان لوگوں کے دلوں میں بھی نازل کرنے والا میں ہوں. تیرا کام دستک دینا, تیرا کام جگانا, تیرا کام لوگوں کو وادی شعور میں لانے کی کوشش کرنا ہے. جیسے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب کعبہ بنا لیا نا, تو اللہ نے حکم دے دیا اذن فی الناس للحج, ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلا, اذان دے, حج کی اذان. جناب ابراہیم بولے یا اللہ یہاں تو کوئی بندہ بشر نہیں ہے, اذان کس کو دوں, کس کے لیے؟ اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ آئیں تو کس کے لیے؟ کہا ابراہیم تو میرا خلیل ہے, کیسی بات کر رہا ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اذان دے, تیرا کام لبیک کہنا ہے, دے دے اذان. تیرا کام آواز بلند کرنا ہے, دلوں میں اتارنا میرا کام ہے. اور پھر کیسے اتری؟ کیسے اتری؟ ابراہیم خلیل نے ہلموا الی الحج, لوگو حج کی طرف آؤ, کوئی نہ تھا سامنے, ہلموا الی الحج, آؤ حج کی طرف, آؤ حج کی طرف. ابراہیم خلیل اللہ یہ کہہ رہے تھے, اللہ رب العزت نے ان تک جو ماؤں کے صلبوں میں تھے, ماؤں کے پیٹوں میں تھے, باپوں کے صلبوں میں تھے, جن کی ارواح خلق تھیں, اللہ رب العزت نے ہر اس کو آواز کو اس تک پہنچایا. اور جس نے جتنی مرتبہ وہاں لبیک کہا, اتنی مرتبہ کعبے کا طواف بھی کرے گا, زیارت بھی کرے گا. یہ زیارت, یہ عزت نصیب ہوئی اس بندے کو. فضل یہ اللہ رب العزت کی سلیکشن ہے, اور شکرانہ ادا کیا کرو. میں کہتا ہوں خادم حسین جعفری کی اولاد, یہ آپ کا دروازہ کھلا ہے, نثار دروازہ کھلا ہے کہ تم لبیک کہنے والوں میں سے ہو. کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس ارواح نے لبیک کہا تھا, اور اس کا نتیجہ آج تمہاری شکل میں سامنے آیا ہے, اور یہ آئندہ نسلوں میں جاری ہو ساری رہے گا. لہٰذا یہ مقام شکر ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بسم اللہ جی. یہ صلوات بڑی ٹوٹی ہوئی پڑھ رہے ہیں یار, لگتا ہے ڈر گئے ہیں.
ڈرانے والی باتیں تو ابھی آگے آ رہی ہیں، لیکن ابھی تو یہ میں پیار و محبت کے قصے سنا رہا ہوں کہ اس مالک کو کتنا پیار ہے یار، اس مالک اس مخلوق سے بے حد پیار ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کتنا پیار ہے۔ ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ یار۔ بندہ جو کچھ کر کے آتا ہے ماں کے دامن میں آ کے پناہ لیتا ہے، وہی سہارا ملتا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم نے کہا تھا یا اللہ تجھے کتنا پیار ہے بندوں سے؟ کہا موسیٰ یہ بتا ایک ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے؟ کہا وہ تو ماں کی ممتا ہی جانتی ہے۔ کہا واہ میرے کلیم، ماں کی محبت کو تول نہیں سکا، میری محبت کا جائزہ لینے آ گیا۔ سن میرے کلیم، اگر انسان کی 70 مائیں ہوں، ہر ماں ٹوٹ کے پیار کرے تو بھی میری ایک نگاہ لطف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یار اس رحمان کو تم سے پیار ہے، اس رحمان کو تمہارے ساتھ محبت ہے۔ تمہاری ماں کا پیار بہت پیچھے، باپ کا پیار بہت پیچھے، اس کو جتنا تم سے، جب اس کا فیصلہ آ جائے نا میسا میں تمار، جب اس کا فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے سے انکار نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ جب چاہے بلا سکتا ہے، جس کو چاہے بلا سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ اس سے زیادہ تو پیار کرنے والا کوئی ہے ہی۔ ہم تو اپنی کمیوں کو روتے ہیں نا، ہم تو اپنے معاملات کو دیکھ کے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس قادر و قدیر اللہ کی طرف رجوع کریں تو اس سے زیادہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ لہذا اس نے اس کنیز زہرا کو بلایا ہے، اس کا وقت آ گیا تھا، ہم راضی ہیں۔ رضم بے رضائک، امام حسین نے یہی کہا تھا، سب قربانیاں دے کے الہی رضم بے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ میں نے اپنا ایک ایک چاند ان اندھیروں میں سلا دیا ہے تاکہ تو راضی رہے، میں نے بچوں کو یتیم بنا دیا ہے تاکہ تو راضی رہے۔ لہذا اس کی رضا مطلوب ہے، جس کو یہ مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اس لیے مولا حسین نے ہماری رہنمائی یہ فرمائی تھی، کہا تھا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا ہی کیا ہے، اور جس نے خدا کو چھوڑ دیا اس نے پایا ہی کیا ہے۔ خدا کے بندو اصل راہ کی تلاش میں نکلو، جس طرح معصومین ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، کربلا کا والی ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہنچو خدا تک، مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں نے سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا ہے۔ یہ سب کو لٹا کے بھی پایا کیا ہے؟ اس کی رضا کو پا لیا ہے۔ اور یہی وہ اصل منزل ہے جس کی منزل کی طرف ہمیں بہرحال قدم بڑھانے اور بڑھنا ہے۔ قرآن کی آیت کی طرف توجہ فرمائیے، ارشاد ہوتا ہے کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے جناب کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کے اندر آنے والے پیغامات تھے دل تنگ نہیں ہونا کہ لوگ سن نہیں رہے، لوگ مان نہیں رہے۔ ابو لہب جیسے شیطان سامنے رستے میں رکاوٹ ہیں، ابو جہل جیسے جہالت کے منبع راہ میں رکاوٹ ہے۔ نہ میرے حبیب بالکل نہیں گھبرانا، ہم تیرے ساتھ ہیں، کلام ہمارا ہے، اس بات کو آگے پہنچانا تیرا کام ہے، دلوں میں اتارنا ہمارا کام ہے۔ جس کو ہم اس قابل دیکھیں گے اسے ہم ضرور دیں گے۔ کیوں؟ اقبال نے کہا تھا کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ارے ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے۔ کوئی قابل ہو تو ہم تو دیا کرتے ہیں، ہم تو دیا کرتے ہیں، ہم تو دینے والے ہیں یار، کوئی لینے والا تو ہے، کوئی لینے والا تو ہے۔ لہذا لینے کے لیے اپنا ظرف پکیزہ کر اور اس کے بعد دیکھ پھر اس طرف سے کیا کیا خزینے آ رہے ہیں، کیا کچھ تجھے دیا جا رہا ہے۔ تو لینے والا بن، دینے والے کی ہاں کمی نہیں ہے۔ اس نے تو اپنے نمائندے ہی وہ بنائے ہیں جو اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ کسی نے امیر کائنات کے حوالے سے بات کی تھی، کہا کہ حاتم طائی بڑا سخی، کہا کیسی سخاوت؟ کہا محل کے 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے عطا کرتا تھا۔ کہا بس یہی سخاوت ہے؟ علی والا بولا میرے مولا کے دروازے پر ایک جگہ اتنا دیتے ہیں کہ نسلوں کی بھوک ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نمائندے ہیں نا، یہ ذات حق کے نمائندے ہیں نا، تو جس کے نمائندے ایسے ہیں وہ خود کیسا ہوگا؟ بسم اللہ اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور مولا آپ کی توفیقات میں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے اور اقبال بلند فرمائے۔ میں چھوٹا سا جو میسیج دینا چاہتا ہوں، مجھے پلیز ذرا وہ پہنچانے کی اجازت دیجیے۔ کہا کہ بے شک جتنی بھی رکاوٹیں ہیں نا، ان رکاوٹوں سے پریشان نہیں ہونا،
رکاوٹوں سے پریشان نہیں ہونا. خادم حسین جعفری کی اولاد خصوصیت کے ساتھ اس جملے پہ غور کرے, رکاوٹوں سے پریشان نہیں ہونا. بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, نبی کے سامنے آئیں. شاہ جی نبی کے سامنے رکاوٹیں آئیں, حکم آیا کہ پریشان نہیں ہونا, اپنا کام جاری رکھنا ہے. یعنی جو آل محمد کا مشن ہے, جو مکتب ہے, جو روح مکتب ہے, اس کو قائم رکھو. کوئی قبول کرے تب بھی, کوئی قبول نہ کرے تب بھی, مشن وہی ہے, حق وہی ہے. لہذا کرنا کیا ہے؟ یہ کتاب تجھے دے دی گئی, تیرے اوپر نازل کر دی گئی. لِتُنذِرَ بِهِ, اب ذمہ داری یہ ہے کہ میرے حبیب اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو انذار کر. انذار کیا کرنا ہے؟ انذار کیا ہوتا ہے؟ ڈر. انذار کا معنی ہے ڈر. لوگوں کو ڈرا, خشیت الہی پیدا کر, دلوں کے زنگ اتار, ان کے اندر نور ایمان داخل کر. تو اپنی کوشش کر. میرے کلام کی تاثیر یہ ہے کہ جو اس کے قریب آتا ہے اس کا زنگ اتر جاتا ہے, نور میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے پہلے امام علی حیدر کرار نے یہی فرمایا تھا. کتاب قرآن ایسی کتاب ہے جو اس کے قریب آئے گا, میں علی حیدر کرار گارنٹی دیتا ہوں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں اصغر علی اتنا ہے کہ اس کی جہالت سکڑ جائے گی, نور ایمان میں اضافہ ہو جائے. لہذا اس قرآن کے قریب آنا ہے یار, اس کے قریب آنا ہے, یہ ہمارے نور ایمان میں اضافہ کرے گا. لِتُنذِرَ بِهِ, میرے حبیب اس کے ذریعے لوگوں کو انذار کر. تیرا کام ہے دستک دینا. اب بات پہ غور کیجئے گا, دستک دینا کام ہے. نبی نے دستک دی, میں نے مثال دی ہے. ابو جہل پہ بھی دستک دی, ابو لہب کو بھی دستک دی, سلمان کو بھی دستک دی, ابو ذر کو بھی دستک دی. جن کے ظرف گندے تھے وہ نبی کی جان کے دشمن بن گئے, اور جن کے ظرف پکیزہ تھے وہ منا اہل البیت کی ڈگری پر پہنچ گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس انذار کا نتیجہ ہے. نبی نے جو اپنا کام کیا تو اللہ رب العزت نے پکیزہ دوں گا. اب ذرا قرآن کی لفظ سنیے, قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لِتُنذِرَ بِهِ, تاکہ لوگوں کے اس سے ذریعے انذار کرے, ڈرائے. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, لیکن جو ان میں مومن ہے نا, ان کے لیے یہ ذکرہ ہے, یہ تذکر ہے, یہ یاد دہانی ہے. میں قرآن کی دوسری آیت پڑھوں, یہ ان کے لیے کیا ہے؟ ذکرہ, ان کی تسکین کا ذریعہ ہے, ان کو سکون ملتا ہے, ان کو راحت ملتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں جب ان پر اذا تُلِیَتْ عَلَیہِمْ آیات, جب ان پر آیات قرآنی کی تلاوت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے وجلت قلوبہم, ان کے دل لرزے میں آ جاتے ہیں اور خشیت الہی میں چلے جاتے ہیں. حبیب قرآن سنانا تیرا کام ہے, دلوں پر لرزہ طاری کر دینا صاحب ایمان کے میرا کام ہے. پھر قرآن کہتا ہے فذکر, میرے حبیب تو یاد دہانی کرا, ان کو تذکرہ کر, یاد دہانی کرا. کیوں؟ ان الذکر تنفع المومنین, یہ جو ذکر ہے نا, جہاں بھی کوئی مومن صاحب ایمان ہوگا اس کو نفع دے گا. لہذا تولا کر اپنے آپ کو, جب قرآن کی آیات آئیں اور وہ ذکر آئے تو اس کے بعد تولا کر, تیرے دل کے اندر لرزہ ہے یا نہیں؟ تجھے اس قرآن کی آیت سے کیف اور سرور مل رہا ہے یا نہیں؟ اگر مل رہا ہے پھر سمجھ تنفع المومنین, تو مومنین کی صف میں ہے, یہ قرآن تجھے نفع دے رہا ہے, تیری نسلوں کے اندر اس فیض کو جاری کر دے گا. یہ کام ہے کرنے والا میرے عزیزو, کرنے والا کام ہے. آپ مکتب آل محمد کے امین ہیں. عسکری بھائی, امانت کو ادا کرنا ہے, یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے. لہذا اس کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کرو. ماحول کے اندر تلخی نہیں لاؤ, محبت لاؤ, تاکہ محبت کے انداز میں یہ پیغام محبت آگے بڑھے. میرے نبی کو لوگوں نے پتھر مارے, باخدا پتھر مارے, فرشتہ آ کے کہہ رہا تھا اے نبی یہ خون نہیں دیکھا جاتا. ارشاد ہے کہ اگر تو اجازت دے تو ہم اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالتے ہیں. کہا میرے رب سے یہ کہو یا اللہ, اگر تو نے ان کو ملیا میٹ ہی کرنا تھا, مجھے رحمت اللہ عالمین کیوں بنایا؟
میں ان کے لیے رحمت بن گیا ہوں. یہ جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں مجھے پتا ہے یہ آج نہیں مان رہے, نہیں سمجھ رہے, مجھے پتھر مار رہے ہیں, لیکن انہی کے اندر سے ایسے قیمتی ہیرے نکلیں گے کل کو جو مکتب کے امین بن کے سامنے آئیں گے. لہٰذا اس امانت کی ادائیگی کے لیے یار سٹرگل کرو. نبی نے کی ہے, ہم نبی والے ہیں, ہم ہی اصل میں اہل سنت ہیں. جو نبی کی سنت کو ادا کرتا ہے وہی تو اہل سنت ہوتا ہے نا. لہٰذا اس سنت کو ادا کرو. نبی نے پتھر کھا کے دعائیں دے کے مکتب کو آگے بڑھایا ہے. میرا کام ہے نبی کے مشن کا امین بن کے نبی کے کام کو آگے بڑھاؤں اس امت کے اندر. اور پھر میں قربان جاؤں یار, وقت ہے نہیں, میں کیا کروں, مجبوری ہے, جو ہے وقت نکل رہا ہے. لیکن میں صرف جملہ یہ کہتا ہوں, نبی پاک فرماتے ہیں جب دلوں کو زنگ لگ جائے, دل ہے نا دل, جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا, تو لوہے کو زنگ لگے کیا کرتے ہو؟ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو سائیکل کے چکے کو زنگ لگتا تھا تو کہتے ریگ مار اوپر کرو. اچھا اس میں کیا ہوتا تھا؟ ریگ مارتے تھے وہ چمک آ جاتی دوبارہ. نبی پاک فرماتے ہیں جب صاحب ایمان دل کو زنگ لگنے لگے پھر غافل نہ ہونا, دو کام کرنا. ایک قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا, زنگ اترے گا. دوسرا موت کو یاد کرنا, زنگ اتر جائے گا. سمجھ آئی میسم تمار ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ذکر؟ کیوں کر رہے ہیں ہم یہ ذکر؟ کیا ضرورت سردی میں؟ یہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے, دلوں کا زنگ اترے گا. ہم موت کو یاد کریں گے, دلوں کا زنگ اترے گا. ہمیں تو فائدہ یہ ہوگا, زنگ اترے تو جو مرحومہ چلی گئی اس کو کیا ہوگا؟ کہا یہی قرآن جو یہاں پڑھا جا رہا ہے یہ اس کی قبر کا نور بن کے قبر بھی وسیع ہو جاتی ہے, نورانی ہو جاتی ہے. یہ تمہارا ایک ایک لفظ یہاں ضائع نہیں جا رہا, اس کے باقاعدہ آگے جو ہے ملٹی پلائی ہو کے آگے بڑھ رہا ہے. دینے والا کریم ہے, اس کی رحمت وسیع ہے. جب ہم ختم پڑھتے ہیں اس ایک دعا کا لفظ کہتے ہیں صاحب, دعا کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ یہ ہم چہارہ مسین تمام انبیاء و مرسلین سب کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں. ان سے جو اجر ملے اس کو تو اپنی رحمت واسعہ اور برکت کثیرہ میں تبدیل فرما کر مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما. وہ کریم اللہ کہتا ہے اچھا جب وسیلے یہ ہیں, چہاردہ مسئولین انبیاء و مرسلین ہیں, صدیق کبریٰ وسیلہ ہیں, تو پھر اب میں کیسے نہ اس کو ملٹی پلائی کروں, کیسے نہ اس کی قبر تک پہنچاؤں؟ یہ ذکر ہے جس کے صدقے میں مرحوم کی بخشش ہو جاتی ہے اور ہم جیسے لوگوں کے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے. بس یہ زنگ اتارنے کی ایک کوشش ہے. یہ قرآن پاک اس لیے آیا ہے, میری بات پہ بڑا غور کرنا, بڑی محبت کے ساتھ. آپ تقریریں بہت سنتے ہیں لیکن یہ جو طالب علم کی چند باتیں ہیں نا ان پہ تھوڑا سا غور کریں. نسلوں کی تطہیر کے لیے یہ بنیاد ہیں. یہ کس نے بتائی ہیں؟ نبی اور اہل نبی نے بتائی ہیں. میں ان کے مکتب کا امین ہوں, مجھے اس امانت کو ادا کرنا ہے. یہ کہہ کے اب اگلی بات کرتے ہیں نا, بذکر للمومنین, یاد دہانی کرا, لوگوں کو انذار کر. انہی میں کچھ ایسے نکل آئیں گے ان کے اندر ایمان ہوگا. جب ایمان آئے گا تو ان کو تیری ہر بات کے اندر کیف اور سرور آئے گا, ان کے دل کی تسکین ہوگی. وحید الحسن ہاشمی ہمارے ایک بہت بڑے شاعر صاحب, بڑا اچھا لکھنے والے, انہوں نے نبی پاک کی شان میں ایک شعر لکھا اور اس کے اندر نعت تھی. نعت میں سے ایک شعر میں صرف جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, صرف اپنے گفتگو میں شاہد کے طور پر. وہ کہتے ہیں زمین پر دم بدم جبرائیل کا آنا بتاتا ہے. جناب جبریل امین زمین پر بار بار آتے تھے. کہاں آتے تھے؟ میرو راگ باس نا گنبد خضرا. زمین پر دم بدم جبریل کا آنا بتاتا ہے کہ ٹھنڈک گفتگو ساقی کوثر سے ملتی ہے. اور جبریل امین کو رسالت مآب کی گفتگو سے سکون, تسکین, وہ اس تسکین کو لینے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہوں. میرا سوال یہ ہے, رحمان گارڈن کے انتہائی شریف اور پاکیزہ کردار صاحبان ایمان, ذرا اس بات پہ سوچو, جبریل امین کو جو سکون ملتا ہے نبی پاک کے حضور ان کی گفتگو سے, نبی جب بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یا قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث بولتے ہیں.
اس کا مطلب قرآن پڑھنے سے بھی سکون ہے، حدیث سننے سے بھی سکون ہے۔ یہ دونوں ذخیرے تو میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور کبھی قرآن پڑھا کر، کبھی حدیث پڑھی کر، تجھے نبی پاک کے حضور جو سکون ملتا ہے وہ تیری نسلوں کے اندر جاری ہو جائے گا۔ تجھے پھر یہ معجزے جو سامنے آ رہے ہیں خادم حسین جعفری کی نسل کے اندر، یہ وہی معجزے ہیں کہ آل محمد کے مکتب میں اپنی خصوصیت کے ساتھ جھک جا اور ان کی بات کو ماننے کی کوشش کر، پھر دیکھ کیا کچھ اس طرف سے عطا ہوتا ہے۔ عطا کرنے والوں کے ہاں کمی نہیں ہے، وہ دیتے ہیں، وہ تو ظرف دیکھتے ہیں کس کا ظرف کیسا ہے، دے دیا جائے۔ وہ تو ایک نااہل کو بھی، یہ جملہ میں کئی بار کہتا ہوں، نااہل کو جو ممبر پہ آ جاتا ہے نا، نااہل کو بھی عزت دار بنا دیتے ہیں۔ تو جب کوئی اہل آ جائے تو اسے کتنا نوازیں گے؟ وہ تو آل محمد ہے نا، وہ تو دینے والے ہیں، وہ دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے انتہائی قابل احترام عزیزو، میری بات پہ بڑا ہمدردانہ غور کرو، آل نبی کے دروازے پہ جھکو اور آ جاؤ، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو لے جاؤ، اس لیے کہ یہ قرآن ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اگلی بات جو کہتے ہیں نا، اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل علیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرنا جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے۔ لوگو غور کرو اس بات پر، اتباع کرنی ہے۔ اتباع کس میں ہوتی ہے؟ عمل میں۔ اطاعت کس میں ہوتی ہے؟ قول میں۔ معصوم کا قول آئے تو اطاعت کر، معصوم کا عمل آ جائے تو اتباع کر۔ اس لیے میرے رسول فرمایا کرتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آقا صغیر جی حضور فرماتے ہیں صلو، ارے نماز پڑھو، اپنی مرضی نہ کرو، کما رأیتمونی، ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، اصلی کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی ہر حرکت اور سکون میں میری اتباع کرو۔ جیسے میں رکوع کرتا ہوں تم رکوع کرو، میں سجدہ کرتا ہوں تم سجدہ کرو، میں قنوت پڑھتا ہوں تم قنوت پڑھو۔ لہذا جو عمل میرا دیکھتے ہو اگر اس کی اتباع کر لو گے تو گارنٹی ہے منزل نجات تک پہنچ جاؤ گے۔ لہذا یہ یہاں قرآن نے کہا ہے اتبعوا، اتباع کرو، ما انزل علیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ، ان کی پیروی نہ کرنا جو اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور چکر چلانا چاہتے ہیں، نہیں، تم پیروی ان کی کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتے ہو نا مجھے صراط مستقیم پر لے جا، کون سا؟ انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جو ان کا رستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ انعام والے کون ہیں؟ وہ محمد و آل محمد انعام والے ہیں، وہ انبیاء مرسلین انعام والے ہیں، ان کے رستے پہ مجھے لے جا، اس لیے کہ یہ انعام والا رستہ ہے۔ لہذا اتباع ان کی کرنی ہے جن کا رستہ صراط مستقیم ہے۔ خود جو بھٹکا ہوا ہے اس کی اتباع کیا کرنی ہے، اس کے رستے پہ کیا جانا ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں بڑا خوبصورت پیغام لے کے آیا تھا۔ قرآن ایک لفظ آخر میں پھر کہتا ہے، قلیلا ما تذکرون، لیکن کیا کیا جائے، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اس تذکر کو قبول کرتے ہیں۔ لوگ اڑا دیتے ہیں، کان سنا دوسرے سے اڑا دیا، نبی کی بات نہیں سنتے تو اڑ جاتے تھے۔ ہماری بات کا نہ سننا کوئی ایسی توجہ والی بات نہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، سمپل یہ دستک دینا نا، یہ جگانا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آل محمد نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بخدا تمہارے تک یہ مکتب پہنچایا ہے، اس امانت کو پہنچایا۔ اس امانت کے امین بنو یار، اس امانت کے امین۔ لوگوں کو چھوڑو، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ آج تک خدا سے بھی سارے راضی نہیں ہوئے، رسول سے بھی سارے راضی نہیں ہوئے، مولا علی سے بھی راضی نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کیا راضی کرتے پھر رہے ہو، ان لوگوں نے کیا دینا ہے؟ لہذا بات اس کی کرو۔ امام سجاد علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا، رات چھائی ہوئی تھی، اندھیرا تھا، ساری دنیا سو گئی تھی، امام سجاد اللہ کے گھر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، رستے میں نظر مارتے ہیں، امیروں کے دروازے بند، عمرہ کے دروازے بند، ان کے چوکیدار سو گئے، کعبہ کے دروازے پہ نظر پڑی، ایک مرتبہ کہا ان الملوک قد غلق ابوابہم،
میرے اللہ جتنے دنیا کے امیر اور بادشاہ لوگ تھے سب نے دروازے بند کر لیے، ان کے چوکیدار سو گئے، کوئی نہیں ہے جو اب سائل کو دے، ولیکن بابا کا مفتوح یا کریم، لیکن کریم اللہ رات کے پہر میں بھی تیرا در کھلا ہے، تو لٹا رہا ہے، کوئی آئے لے جائے۔ یہ ہمیں آئمہ کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ روح مکتب کے ساتھ آگے بڑھو یار، تھوڑا کر لو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جتنا کرو خالص کرو تاکہ آگے کچھ پہنچے۔ اس مومنہ بی بی کو بھی محسوس ہو کہ میرے لیے کچھ ذکر کیا گیا ہے، ہدایت کا رستہ جو ہے واضح ہوا ہے، لہٰذا اس کو بھی سکون ملے، اور ہمارے دلوں سے بھی یہ جو زنگ لگ جاتے ہیں یہ زنگ اتر جائیں۔ وقت نہیں رہا ہے، جو وقت مجھے دیا گیا تھا اس کے مطابق میں بالکل آگے بڑھنا جو خیانت سمجھتا ہوں، کسی دوسرے کی جو ہے حق تلفی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک جملہ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ پاک بی بی صدیقہ کبریٰ رسول کی بیٹی، وہ کم تو نہیں جو تیری بیٹی نے کیا ہے، ارے ڈوبتے اسلام کو حسین دیا ہے۔ اے بی بی تو نے حسین پال کے زمانے کو دیا ہے تاکہ اسلام کی آبرو بچ جائے، اسلام کی تعلیمات بچ جائیں، اسلام کا وقار قائم رہ جائے، لہٰذا اس حسین نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کے لیے کہیں علی اکبر جیسا بیٹا پیش کیا ہے، کہیں معصوم علی اصغر جیسا شہزادہ پیش کیا ہے، کہیں اون و محمد جیسے بھانجے ان کی قربانیاں، کہیں حسن کا لال قاسم جیسا شہزادہ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام قاسم کو دیکھتے تھے نا تو امام دیکھ کے اپنے بھائی حسن کو یاد کرتے تھے، اور یاد کرتے ہوئے کہتے تھے اے میرے قاسم تو میرے حسن کی یادگار ہے، جب میں تجھے دیکھتا ہوں میرا بھائی حسن مجھے یاد آ جاتا ہے۔ بسم اللہ تھا۔ بس میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، قبلہ تشریف لے آئے ہیں، بس جملہ یہ دے کے ختم کر رہا ہوں۔ عزیزو اس حسین نے سب کچھ لٹا کے یہ اسلام ہمیں دیا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ حسین ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، ایک طرف اپنے شیر علی اکبر کا لاشا، درمیان میں حسین کریم خود بیٹھے، اور ایک مرتبہ ایک ہاتھ ایک بیٹے کے سینے پہ، دوسرا ہاتھ پمال شدہ لاش پہ رکھ کے سارا آسمان کی طرف بلند کر کے کہا واہ غربتا میرے اللہ، حسین غریب ہو گیا، اکبر بھی دے دیا، قاسم بھی دے دیا، یا اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما، تیرا دین سلامت، تیرے دین کی اقدار سلامت، اور تیرا یہ دیا ہوا مکتب یہ لوگوں تک پہنچے۔ حسین نے صبح قیامت تک اسلام کا بیمہ کرا دیا ہے تاکہ اسلام مٹنے نہ پائے۔ آج یہ امانت ہے تمہارے پاس کہ آنے والی نسلوں تک اس امانت کو اس طرح منتقل کرو کہ لوگوں کے دلوں میں محبت اسلام پیدا ہو، مکتب اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت پیدا ہو۔ اللہ کریم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور مرحومہ مومنہ بی بی کے درجات بلند کرے، اور ان کی قبر کو روشن منور فرمائے۔ ایک سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے مرحومہ کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ۔